باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 سے 180 تک تلاوت کی ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی تو اس جنگ میں بھی مسلمان اسلحے کے اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کمزور تھے، اور یہی حالت جنگ احد میں تھی۔ تو جب یہ حالت دیکھی تو بعض کافروں نے سادہ قسم کے مسلمانوں کو کہا کہ مومنوں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ رب ہم سے راضی ہے، اور ہمیں کہتے ہو کہ اے کافرو تم سے رب ناراض ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اللہ ایمان والوں سے راضی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ لیکن کافر سادہ قسم کے مسلمانوں کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم اتنی تکلیفوں میں کیوں، اور تم پر اتنے حالات کیوں ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل پرانی باتیں ہیں اس طریقے کی۔ تو وہ مسلمانوں کو مغالطہ دیتے تھے کہ دیکھو مال ہمارے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس زیادہ ہے، اولاد ہماری زیادہ ہے یا تمہاری زیادہ ہے، بھوکے ننگے ہم رہتے ہیں یا تم رہتے ہو۔ کیونکہ بعض مسلمان ایسے تھے کہ 2-2 3-3 دن بھوکے رہتے تھے، اور ایسے بہت تھے کہ جن کے پاس جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ پھر کہتے تھے کہ دیکھو لوگ تمہیں مارتے ہیں یا ہمیں مارتے ہیں۔ آج بھی یہی سوال اٹھاتے کہ اے مسلمانوں، اگر رب تم سے راضی ہوتا تو سارے خزانے تمہیں دے دیتا، اور اگر رب ہم سے ناراض ہوتا تو ہم سے سب کچھ چھین لیتا۔ آج بھی یہی پیمانہ اور یہی معیار دیا جاتا ہے، اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو جو سطحی قسم کے مسلمان ہوتے وہ اس دھوکے کا شکار ہو جاتے کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس شبہے کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کہتے ہرگز کافر یہ خیال نہ کرے کہ ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، کہ مال بھی دیا، مہلت بھی دی، ظلم کرتے چلے جا رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری مہلت ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ مہلت کیوں دیتے ہیں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھے، شرارت میں اور زیادہ بڑھے، غفلت میں اور زیادہ بڑھے، نافرمانی میں اور زیادہ بڑھے، اور پھر اللہ کے یہاں ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ تو نے ہم کو دنیا میں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ مہلت پر مہلت دیتے چلے جاتے، اور وہ اپنی غفلت میں، اپنی شرارت میں
اپنی عیاشی میں مست رہتے. اللہ کہتے یہ مال و دولت، یہ دنیا کی ترقی اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں. ہاں، دنیا کی اللہ کا راضی اور ناراض ہونا یہ دنیا کی ترقی اور مال و دولت پہ نہیں ہے. ہاں، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کو دین دیتے. ہاں، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی یہ مال و دولت، دنیا کی ترقی، عیاشی، پیسے، راحت اس پر نہیں ہے. اللہ کہتے ہم تو ان کو یہ چیزیں دے کر کے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ گناہ زیادہ کر لیں. پھر وہ کرتے 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 اتنے مست ہو جائیں گے کہ اب ان کو واپس لوٹنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے گی اور ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت، کہ اللہ ظالم کی رسی ڈھیلی کرتا ہے کہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، جتنا اپنی طاقت، اپنی عہدہ، اپنی حکومت جتنی دکھا سکتا ہے اور ظلم کر سکتا ہے کر لے. پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو مہلت نہیں دیتا. وہ کل خدا کے یہاں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایک بار ظلم کیا تھا اور آپ نے پکڑ لیا. نہیں، اللہ کہتے ہم موقع دیتے ہیں اس کو تاکہ کل وہ نہ کہہ سکے. تو اللہ کہتے جو کافر ہے وہ یہ خیال نہ کرے کہ ہم ان کو مہلت دیتے. ہم نے مہلت اس لیے ان کو دی ہے تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائے، اور جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل اور رسوا کرنے والا. اب آگے غزوہ احد میں مسلمانوں کو خاصی پریشانی اٹھانی پڑی. تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں آئی ہے. اس کا جواب تو آپ پچھلے درس میں اور کئی سبقوں میں یہ بار بار سن چکے ہو کہ مسلمانوں کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی غلط فہمی کی وجہ سے وہ تکلیف آئی کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں جب تک نہیں کہوں یہاں سے 50 کا دستہ ہٹنا نہیں چاہیے. وہ ایک خلاف ورزی تھی. ایک تو وہ تکلیف اس کا ظاہری سبب یہ تھا، اور ایک سبب تکوینی تھا. وہ کیا تھا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس حالت پر تم ہو، یہاں تک کہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے. کیا پتہ چلا؟ کہ جب تک پریشانیاں نہ آئے، جب تک تکلیفیں نہ آئے، جب تک سختیاں نہ آئے، جب تک حالات نہ آئے، تو ہر آدمی تو اپنے آپ کو بہت بڑا پکا ایمان والا کہتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو بہت سچا پکا بتاتا ہے. لیکن جب تکلیف آتی ہے، جب حالات آتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ حقیقی ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے. حالات آنے کے بعد ہی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. غزوہ احد میں ہوا کیا کہ جو منافق تھے وہ حیلے بہانے کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے گئے، اور جو مخلص تھے، جو سچے ایمان والے تھے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. یہ پاک لوگ تھے. اور جو حیلے بہانے کر کے چلے گئے وہ ناپاک منافق تھے. اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ چھٹائی ہو جاتی ہے کہ کون پکا ہے کون کچا ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. پھر پاک لوگوں کا، سچے ایمان والوں کا حال یہ تھا کہ جب کفار غزوہ احد کے بعد ایک جگہ مدینہ سے کچھ دور حمراء الاسد کے مقام پر اکٹھے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ کفار یہاں رکے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اسی وقت میں کہ ابھی جنگ سے لوٹے ہیں، زخموں سے چور ہے، صحابہ کو حکم دیا کہ چلو ان کا پیچھا کرنا ہے. تو صحابہ نے باوجود زخمی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا
اور جو منافق تھے وہ ابھی بھی پیچھے رہ گئے. صحابہ چل دیے، جو سچے تھے وہ چل دیے. تو اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ اللہ اس لیے لیتا ہے تاکہ پاک کو ناپاک سے اور سچ کو جھوٹ سے اور ایمان کو منافقت سے بالکل الگ کر دے. آپ ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ ضروری تھا کہ امتحان کے ذریعے ہی پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دیا جائے؟ ایمان والوں کون ہے وہ پتہ چل جائے اور منافق کون ہے وہ پتہ چل جائے. امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ اپنے نبی پہ وحی بھیج دیتا اور بتا دیتا کہ منافق یہ ہے اور ایمان والے یہ ہے، کہ فلاں فلاں منافق ہے اور فلاں فلاں سچے ایمان والے ہیں. اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے دے رہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اس کا ایک جواب تو یہ میں دے دوں جو قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں، کہ اللہ تو بتا سکتا ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہو جو مانے کہ نہ مانے، کہ بھائی تم کو کیسے پتا چلا کہ میں منافق ہوں؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ میں کھوٹا ہوں؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ میرے کو ایمان میں کھراوٹ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات کہی ہو، کیونکہ منافق تو یہی بہانے کرے گا، وہ تو کہی ہوئی بات کو مانے گا نہیں. جو سچا ایمان والا ہوگا وہ اس بات کو قبول کر لے گا. تو اب جب حالات آئیں گے تو آٹومیٹک اللہ لوگوں کے سامنے ان حالات کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے، ان امتحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے کہ اب پتہ چل جائے گا. اب جانچنے کی یا وحی کی ضرورت نہیں، بالکل پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون کھوٹا ہے. اور ایک جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ تم میں سے ہر کسی تمہیں غیب پر اطلاع دے دے، ہر ایک کو دوسرے کے حال سے آگاہ کر دے کہ فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے، فلاں موحد ہے، فلاں مشرک ہے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. یعنی غیب کی کچھ خبریں اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے ذالک من انباء الغیب. غیب کی کچھ خبریں، کلی غیب تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جو بتائے وہ پتہ چلتا ہے. اور اسی کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ اگر پہلے سے پتا ہے تو اللہ کو بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں. اللہ بتا رہے، اس کا مطلب یہ کہ کلی غیب تو اللہ کے پاس ہے، لیکن غیب کی کچھ خبریں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی بتاتا ہے. اس سے یہ دلیل نہیں پکڑی جائے گی کہ پورا غیب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسولوں کے پاس ہوتا ہے. نہیں، پورا غیب تو اللہ کے پاس ہے، غیب کی پوری خبریں. ہاں اللہ کچھ خبریں اپنے نبیوں کو ضرور بتاتا ہے. تو اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو اللہ بتا دے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن. ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. لیطلعکم، غیب کی اطلاع دیتا ہے، غیب پر مطلع کرتا ہے کہ فلاں مومن ہے، فلاں فلاں کافر اور فلاں منافق ہے. اور اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ مطلع کیا. حضرت حذیفہ جو رازدار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس یہ سب کچھ پورا ڈیٹا تھا اور اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا. اور حضرت عمر ان سے چپکے چپکے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں میں منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہوں. ہاں تو اللہ کچھ باتیں اپنے نبی کو بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم کار بتا دیں. تو اللہ آزمائش کے ذریعے سے، حالات کے ذریعے سے کہ کون پکا ایمان والا ہے، کون کھوٹا ہے، کون کھرا ہے، اللہ واضح کر دیتا ہے. اب آگے اللہ فرماتے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے، تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے بخل کرنے والوں کی حالت بیان فرمائی کہ جو مال ہوتے ہوئے بخل سے کام لیتے. اللہ نے بہت مال دیا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فطرہ ادا نہیں کرتے، مال ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے، مال ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتے. اسی کے بارے میں اللہ فرماتے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ وہ لوگ
جو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ کیسے برا ہے؟ آگے اللہ نے واضح کر دیا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان قریب ان کو جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب آخرت کا مسئلہ شروع ہوگا، آخرت کا معاملہ شروع ہوگا، تو ان قریب ان کو اس مال کا طوق پہنایا جائے گا، ما بخلوا به، جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اور کیسے طوق پہنایا جائے گا اس کی تشریح حدیث میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا سونا چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اور جو حق ہے فطرہ قربانی وغیرہ وہ ادا نہیں کی، تو اس کو اسی مال کا 2 منہوں والا گنجا سانپ بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، جیسے مفلر ڈالتے ہو نا، ایسے ڈالا جائے گا، اور وہ دونوں رخساروں پر ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور اب اندازہ کر لو کتنوں کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی ہے، بلکہ زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں، جس وقت وہ مال پر سال پورا ہو جائے اس وقت ادا کرنی ہے۔ اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنے ضرورت مند، کتنے بیمار، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں نے ہٹ پکڑی ہوئی تھی، نہیں میں تو اپنی زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالتا ہوں۔ ایک تو یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ دوسرا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے اندھا دھند زکوٰۃ نکال دیتے، پوری طریقے سے اپنے مال کا حساب نہیں لگاتے، کہ جب میرا جو سال پورا ہوا اس کی جو ڈیٹ آئی، نہ ڈیٹ یاد رکھتے نہ کچھ کرتے، اور اندھا دھند تو زکوٰۃ بھی پوری طریقے سے ادا نہیں ہوتی۔ اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ اس میں سے نکالتے ہی نہیں، اس طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ کتنے لوگ مال ہے فطرہ نہیں دیتے، کتنے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے ان پر مال ہے ان کے پاس اور حج فرض ہو چکا ہے، لیکن بیٹوں کی شادی کرنی ہے، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جیسے حج فرض ہو گیا، کیونکہ وہ شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اتنا مال ہوا، اتنی چیزیں ہوئی تو فرض ہے، مشروط ہے، اور نماز تو ہر وقت فرض ہے، تو حج اب فرض ہو گیا، بندہ سوچتا ہے بیٹیوں کی شادی کروں گا، بیٹوں کی شادی کروں گا، پھر جب بوڑھا ہو کے وہاں پہنچتا ہے نا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں مینا میں چلنے کے لالے پڑے ہوتے، مزدلفہ سے جمرات تک جانے کے لالے پڑے ہوتے، تھک چکا ہوتا ہے 60-70۔ یہ ہمارے اپنے یہاں کا حال ہے، ہندوستان کا، باقی کنٹریوں کا یہ حال نہیں ہے کہ جہاں فرض ہوا چلو۔ اچھا، حج فرض ہو گیا، مجھے بتاؤ آپ حج فرض ہونے کے بعد کہتے ہو بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، پھر جائے گی، زندہ رہوں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور حدیث میں کتنی سخت وعید ہے کہ طاقت کے باوجود حج نہ کرے تو ہم کوئی، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، کتنی سخت وعید ہے۔ اچھا یہ بھی سوچ لے کہ بھائی نماز بھی اس وقت پڑھوں گا جب بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، وہ بھی فرض یہ بھی فرض۔ کتنی سستی فرائض کے تعلق سے، جو چیزیں مال سے جڑی ہوئی ہے ان میں ہماری سستی ہے، اور وہ ہم نہیں کریں گے، بخل کریں گے، کنجوسی کریں گے، ادھر ادھر کے بہانے بنائیں گے، آسانی کے ساتھ جا سکتے۔ اب تو ہمارے ملک میں بھی کچھ علاقوں میں الحمدللہ تبدیلی آئی ہے کہ اب پہلے تو بوڑھا ہونے تک، جب تک بوڑھے رہے ہوں گے جب تک حج کو نہیں جائیں گے۔ اب تو تبدیلی الحمدللہ کچھ علاقوں میں آئی ہے کہ وہاں سے لوگ جوان جہاں حج فرض ہو رہا ہے وہ نکل رہے جا رہے، لیکن جب میں وہاں جا کر کے میں نے خود دیکھا، میرے اپنے گروپ میں میں نے دیکھا کہ
یہاں سے لے کے اب بیٹا بیٹی کوئی ساتھ نہیں ہے، بس ماں باپ 70 سال کے ہے، 65 سال کے ہے، بیماریاں لگی ہوئی ہے، بھیج دیا۔ ہم نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مزدلفہ سے چونکہ جمرات تک تو پیدل ہی چلنا ہے، اب وہاں کوئی بسیز آپ کو نہیں ملے گی، ہاتھ پکڑ پکڑ کے بوڑھوں کو، بڑی عمر کی ماؤں کو، بڑی عمر کے بوڑھوں کو پکڑ پکڑ کے ہر 10-15 قدم پہ بٹھایا ہے، پھر اٹھایا ہے، پھر لے کے گئے، پھر بٹھایا ہے، پھر لے کے گئے۔ اس سے پہلے اللہ نے دیا ہے مال، نہیں دیا تو کوئی فرض ہے ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اچھا جس کو دیا ہے اس پر فرض ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ اب چونکہ مجھے یہ باتیں نہیں کہنی تھی، اللہ نے ڈالی ہے تو میں کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں پہلے سے یہ باتیں نہیں تھی۔ اور بیٹا بولے گا جب تک ابا فرض نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمارا حج فرض نہیں ہوگا، یہ کہاں سے چلے گا؟ اب بیٹے کے پاس مال آ گیا، بیٹے پر فرض ہو گیا تو وہ پہلے جا کے اپنا ادا کر دے۔ ہم سوچتے نہیں تیرا حج ادا نہیں ہوگا جب تک تو پہلے ماں باپ کو ادا نہیں کرائے گا۔ فرض اس پہ ہوا ہے، مال اس کے پاس ہے، شرط اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حج کے فرض ہونے کی۔ کہتے پہلے ماں باپ کو کراؤ، مطلب پہلے ماں باپ نماز پڑھیں گے تو ہی میں پڑھوں گا، وہ نہیں پڑھیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ شریعت کا مذاق بنا کے رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ ماں باپ کے پاس مال نہیں ہے تو اگر وہ حج نہیں کر رہے یا بیٹوں کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے تو بیٹوں پر کوئی گناہ نہیں آئے گا۔ ہمارا معاشرہ ان کو اتنے تانے دیتا ہے کہ وہ اپنا فرض چھوڑ دیتے، اور جن پر فرض نہیں ہے ان کو زبردستی بھیجتے۔ تانے معاشرہ دیتا ہے اور دبا دبا کے تانے دیتا ہے۔ تو جس پر فرض ہے وہ کر لے حج اپنا۔ پھر اللہ نے استطاعت دی ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کے جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لے کر کے جائے، ساتھ میں لے کر کے جائے۔ بڑے بوڑھوں کو اکیلے وہاں منا کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں روانہ نہ کر دے، کیوں کتنے تو ایسے ہوتے جو بیچارے ان پڑھ ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے کہاں جانا، کتنوں کی بسز مس ہو جاتی ہے۔ اب وہ عرفات سے مزدلفہ کیسے پہنچے گا؟ پھر وہ مزدلفہ سے جمرات کیسے جائے گا؟ اور پھر وہاں گھوم جاتے، وہاں سے فون آتے گھوم ہو گئے، اور یہاں لوگ 4 دن 5 دن 1 ہفتہ پریشان ہیں۔ تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھو، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جس پر فرض ہے وہ پہلے جا کر کے ادا کر دے۔ اچھا قربانی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، قربانی بیٹے کے پاس اللہ نے مال دیا، بیٹے پر فرض ہے، پورا گھر کہے گا نہیں جب تک باپ زندہ ہے باپ کی طرف سے ہی ادا ہوگی، باپ کی طرف سے ہی ادا ہوگی۔ اب پورے جب تک باپ زندہ ہے بیٹا گنہگار ہوتا رہے۔ جس پر فرض ہے، جس کے ساتھ شرط جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے فضل سے اور وہ کنجوسی کرتے، اس کو خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب ان کو اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی قیامت والے دن۔ اور اتنی بات سب سمجھ لو کہ جس کے پاس جتنا مال ہے ساتھ کوئی لے کے نہیں جائے گا، یہ کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے۔ کنجوسی کرو یا رہو، لیکن اب اس مال کی وجہ سے جو فرائض آپ نے چھوڑے وہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا اس کا۔ اب وہاں پھر معاشرہ بچانے نہیں آئے گا کہ معاشرے اور سوسائٹی کے تانوں سے آپ نے اپنے فرائض کو چھوڑ دیے۔ معاشرہ اور سوسائٹی کوئی قبر میں بچانے نہیں آئے گا، کوئی آخرت کے دن بچانے نہیں آئے گا۔ جو بولتا ہے بولنے دو، اس کو چینج کرو، اب اس میں تبدیلی لاؤ۔ اب بولتا ہے بولنے دو جو بولتا ہے وہ، کیونکہ قبر میں کوئی مجھے بچانے نہیں آنے والا۔ یہ مال کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے واسطے ہی یہ میراث آسمانوں کی اور زمین کی۔ آدمی کا اپنا وہی ہے جو اس نے پہن لیا کھا لیا، باقی یا تو وارثوں کا ہے یا دوسرے لوگوں کا ہے۔ اب وارث پیچھے آپ نے جو جمع کر کے رکھا ہے اس میں جو لڑتے ہیں، دیکھو جائیداد پہ کتنی بحثیں ہوتی، اس سے تو بہتر ہوتا کہ کسی خیر کے کام میں آپ لگا کر کے چلے جاتے، اور جتنی ان کی ضرورت تھی اتنے لگاتے، ورنہ جتنی جائیداد زیادہ ہوتی ہے اتنی بھائی بہنوں میں دشمنیاں ہیں، اتنی رشتہ داروں میں دشمنیاں ہیں۔ ہاں، یا تو وارث کا ہے دوسرے لوگوں کا، لہذا اللہ کہتے مال میں بخل مت کرو، کنجوسی مت کرو،
اسے ایک تو جو فرائض ہے وہ فرائض ہو، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو. دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے نہیں پتا چلے گا. تم کیا حیلے بہانے کر رہے ہو حج نہ ادا کرنے کے، قربانی نہ ادا کرنے کے، یا زکوٰۃ نہ دینے کے، اللہ ساری چیزوں سے باخبر ہے، سب کچھ اس کے علم میں. کسی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو. تو اپنے فرائض پہ پہلے دھیان دو. میرے ابا نماز پڑھیں گے، میں نہیں پڑھوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ کہوں گا بھائی میرے ابا پڑھتے تھے، میرے ابا کو میں نے پڑھا دیا تھا تو میں چھوٹ جاؤں گا. ایسا ہے میرے ابا کو میں نے حج کرا دیا تھا تو میں نہیں چھوٹوں گا. میرے ابا کے نام سے میں نے قربانی ادا کرتی، قربانی مجھ پر فرض تھی تو میں نہیں چھوٹوں گا. یہ چیزیں ذہن میں رکھو. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 سے 180 تک تھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.